دروازے پہ رہتا کہ یار پتہ نہیں کب آ جائے، کھڑا نہ ہونا پڑے، حضور کو انتظار نہ کرنا پڑے، حضور میں تو دروازے پہ رہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر چل، ابو بکر اے صدیق چل میرے ساتھ، آج ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھا آقا کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، یار نے کہا چل، کوئی تیاری نہیں، کوئی چیز نہیں، بس حکم تھا چل، حضور حاضر ہوں، ساتھ چل پڑے۔ اب لکھنے والوں نے احادیث کی کتابیں روایت اٹھائیں اور جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ کبھی چلتے چلتے جناب ابو بکر دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دل ایک پریشان سا ہے، ذرا پوچھو تو ابو بکر صدیق سے یہ بے چینی کیوں ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، میں اتنا کچھ کیسے بتاؤں، آپ سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یار، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہاتھ باندھ کے پوچھو ابو بکر بے چینی کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی آگے جاتا ہوں کبھی پیچھے آتا ہوں کہ کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ اگر نقصان ہو تو مصطفیٰ کو نہ ہو مجھے ہو جائے۔ میں پھر دائیں آتا ہوں، پھر بائیں بھی آتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کچھ ہو تو نقصان مجھے ہو، مصطفیٰ کریم پر آنچ نہ آنے پائے۔ اتنی ہی دیر میں مکے میں اعلان ہوا، ابو جہل نے اعلان کیا جو مصطفیٰ کو پکڑ کر زندہ یا جس حالت میں بھی میرے پاس لے کے آئے گا 100 سرخ اونٹ اس کے نام لگاؤں گا، اسے میں انعام دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی مکے سے چلے سراقہ۔ کون؟ سراقہ، بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ سراقہ چلے، 100 اونٹ کا لالچ ذہن میں ہے اور حضور کا پیچھا کرتے 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 اس مقام تک آ گئے کہ جہاں حضور آگے آگے چل رہے تھے۔ جب آقا چل رہے تھے پیچھے پیچھے سراقہ گھوڑے پہ آ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی طرف دیکھ کے کہا آقا پیچھے سراقہ آ رہا ہے، ہمیں پکڑنے کے لیے سراقہ آ رہا ہے۔ جب یہ کہا نا میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے آنے دو۔ بولیے نا، اسے آنے دو، انتظام کر کے رکھا ہے، اہتمام کر کے رکھا ہے۔ اب یہاں پر سراقہ قریب آیا، اب جب قریب آیا میرے آقا نے زمین کو حکم دیا۔ یہ کملی والے آقا کی شان سنو اور سبحان اللہ کہنا۔ زمین کو دیکھ کے آقا نے فرمایا یا عرض اے زمین خذ سراقہ، پکڑ لے سراقہ کو، پکڑ سراقہ کو۔ اب زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے ٹخنوں کو پکڑ لیا، نیچے سے ٹانگیں پکڑی گئیں، پاؤں پکڑے گئے گھوڑے کے۔ اب دیکھا جب سراقہ نے تو پھر ایک جملہ کہا، سراقہ کو بھی پتا تھا میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ رحیم بڑے ہیں، حضور معاف کر دو، حضور معاف کر۔ میرے آقا نے فرمایا جا معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ واپس چلے گئے۔ پھر راستے میں جا کے خیال آیا، لالچ بڑی بری بلا ہے، راستے میں جا خیال آیا یار پتہ نہیں مٹی تھی، کوئی ریتلی زمین تھی، پھر گھوڑے کے پاؤں اندر نہ آ گئے ہوں، کوئی اتفاق نہ ہو گیا ہو، تو 100 اونٹوں کا سوال ہے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ چل واپس چلیں، ہو سکتا ہے اتفاق کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے سے ہی۔ واپس پلٹے، جناب صدیق اکبر پھر کہتے ہیں آقا سراقہ پھر آ رہا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں آنے دو، بولیے نا آنے دو۔ وہ پھر آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا عرض اے زمین خذ السراقہ۔ اب حکم کا عمل یہ تھا، حکم پر عمل یہ تھا کہ پہلے زمین نے پکڑے تھے گھوڑے کے پاؤں ٹاپے، اس دفعہ گھوڑے نے زمین نے گھوڑے کو اس طرح سے پکڑا کہ آدھی آدھی ٹانگیں زمین کے اندر۔ پھر وہی جملہ حضور معاف کر دیں۔ میرے آقا نے پھر معاف کر دیا۔ بھائی ذرا مجھے دیکھنا، 2 مرتبہ معافی ہوئی، واپس پلٹا، پھر خیال آیا 100 اونٹ ہیں، اور پھر واپس پلٹا حضور سے، پھر جناب صدیق حضور پھر آ گیا، فرمایا اب اسے آنے دو۔ اب قریب آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے سراقہ تو بار بار کیوں پیچھا کر رہا ہے 100 اونٹ کے لیے؟ یا عرض خذ السراقہ، اے زمین پکڑ سراقہ کو۔ اب لکھنے والوں نے لکھا تیسری مرتبہ جب آیا ٹخنے نہیں، ٹانگیں آدھی نہیں، آدھا آدھا گھوڑا بھی اور سراقہ کی ٹانگیں بھی زمین کے اندر تھی۔
اس کے بعد کہتا ہے حضور اب مجھے معاف کر دیں، اب میں خود بھی نہیں آؤں گا اور جو آ رہا ہوگا اسے بھی نہیں آنے دوں گا۔ مسکرا کے کہتے تو مزہ آ جاتا۔ جس کے دل میں صدیق اکبر کی جتنی محبت ہے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ واپس پلٹا اور راستے میں کیا حضور نے کہا تھا، یاد رکھ سراقہ، یہ جس نے تجھے بھیجا ہے نا وہ تو مکار ہے، جھوٹا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے اونٹ دوں گا، اس نے تجھے کچھ نہیں دینا، لیکن میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں ایران فتح ہوگا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ بولنے ہیں تو اب پھر بولی، حضور نے فرمایا ایران فتح ہوگا، ایران کے بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، اور کنگن بھی چھوٹے نہیں، پورے پورے بازو کے کنگن وہ مال غنیمت کے ساتھ آئیں گے۔ میں مصطفیٰ تجھے آج بتا رہا ہوں ایران فتح ہوگا، کنگن آئیں گے اور تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا اب حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اب انہوں نے نہیں کہا حضور ہم تو خود جان بچا کے جا رہے ہیں، آپ آگے اعلان کر رہے ہیں، نہ ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ ایران فتح ہوگا۔ بولیے نا، ایران فتح ہوگا، تب تک بادشاہ کے کنگن ہی رہیں گے، یعنی سونار اس کو پگھلا کے کوئی اور چیز نہیں بنائے گا، وہ کنگن ہی رہیں گے، اور پھر اس وقت تک سراقہ بھی زندہ رہے گا، یعنی اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے دل کو بتا رہے تھے ایران بھی فتح ہوگا، وہ بادشاہ بھی زندہ رہے گا، اس کے کنگن بھی کنگن رہیں گے، سراقہ بھی زندہ رہے گا، اور اس کے بازو میں کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان